جی السلام علیکم، میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ ہوں اور بہت شکریہ آپ یہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو آج کل اندازہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کے اوپر ایک بہت ہی کڑا وقت آیا ہوا ہے، اور اب سچویشن آپ کی نظروں میں ہوگی، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی کہ PIA جو کہ جس کا اتنا زبردست ماضی تھا، اور پاکستان کی خاص طور پہ پوری عوام، کروڑوں عوام کی امنگیں تھیں اس میں، یہ پاکستان کی امید تھی، اور اس وقت اتنی بری خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ اس میں اس کے لیے فیول کی کمی ہو گئی ہے، اور مختلف طریقوں سے فلائٹس کو جو ہے وہ روکا گیا ہے، اور وہ فیول کی وجہ سے نہیں چل پا رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایئر لائن 1955 میں وجود میں آئی تھی، اور اس کے وجود میں آنے کے وقت چونکہ اس کے کمپیٹیٹرز زیادہ تر جو ہیں اس وقت تک موجود نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ ایمریٹس ایئر لائن، گلف ایئر لائن، قطر ایئر لائن، یہ ساری گلف کی جتنی بھی ایئر لائنز تھیں اس وقت یہ آپریٹ نہیں کرتی تھیں، لہٰذا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو یہ ایج ملا، اور اس وقت یقینی طور پہ پاکستان کی ایئر لائن نے ترقی کی۔ جو وقت یہ ترقی کا تھا پاکستان ایئر لائن کا، چونکہ یہ پیسہ کما رہی تھی اور اس کا آپریشن بہت ہی زبردست طریقے سے چل رہا تھا، تو شروع میں اس کو کافی پرابلمز فیس کرنی پڑی۔ مثال کے طور پہ اس کا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اس کا اپنا بنانا پڑا، اس کی کیٹرنگ اس کی اپنی کریٹ کرنی پڑی، اور یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ جتنے ڈپارٹمنٹس اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی سروسز کو آؤٹ سورس نہیں کیا جا سکا، اور ون بائی ون کسی چیز میں یا تو آؤٹ سورس کر نہیں پائے، اس کی فیسلٹیز موجود نہیں تھیں، یا پھر اس کی سروسز آؤٹ سورسنگ کی اتنی خراب تھیں کہ اس کو اون کرنا پڑا، اور PIA نے وہ سروسز بائی اٹس اون کریٹ کی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سروسز یورپ اور امریکہ جیسی جگہوں پہ کوئی اتنی پرابلمز نہیں تھیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے اس کو آؤٹ سورس کرتے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اوپر اتنا لوڈ نہیں ہوتا، اور وہ وائبل طریقے سے فریکوینٹلی کام کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ بجائے آؤٹ سورس کرنے کے اگر ہر چیز آپ خود کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یقیناً ایک زبردست لوڈ آپ کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ ایک سیکوینس بنتا ہے کہ ایک سروس کے بعد دوسری سروس جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہوگی۔ لہٰذا وہ دور جو کہ کہا جاتا ہے کہ 1955 سے شروع ہوا اور 2008 تک پاکستان ایئر لائن بالکل اپنے قدموں پہ تھی اور اچھے طریقے سے آپریٹ کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی اس کے اثرات آنا شروع ہوئے کہ کچھ ایسی پالیسیز اپنائی گئیں جس کی وجہ سے اس کا آہستہ آہستہ ایئر لائن کا ڈاؤن فال شروع ہوا۔ دوسری وجہ اس کی سب سے بڑی وجہ کہلاتی ہے کہ یہاں جو ایئر ہوسٹسز وغیرہ تھیں
ان کو چونکہ یہ ان کی ایج کا بڑا مسئلہ تھا، اس میں مختلف طریقوں سے ان کی ایج 5 سال کر کے بڑھاتے چلے گئے، جس کی وجہ سے جو امپیکٹ فلائٹ میں آیا وہ یہ آیا کہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے پیسنجرز جو ہیں پریفر کرتے تھے دوسری فلائٹس کو لینے میں۔ ایک اور وجوہات میں سے ایک اور وجہ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ فلائٹس میں چونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لہٰذا یہاں پہ فلائٹس میں جو لیکیور ہے اس کو بالکل بین کیا گیا، اور کسی قسم کی لیکیور پرووائڈ نہیں کی جاتی فلائٹ میں، جس کی وجہ سے ایک سائزبل جو پبلک ہے وہ اس ایئر لائن کو سفر کرنا پسند نہیں کرتی۔ پاکستان کی ایئر لائن کو چونکہ یہ کافی ٹائم سے اس کو پرائیویٹائز کرنے کا ایک سلسلہ رواں دواں ہے، اور اب چونکہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر آپ پرائیویٹائز کرتے بھی ہیں تو آپ کو جو اس کا لون ہے یا لاسز ہیں جو کہ پریویسلی اس کو یہ سسٹین کر چکی ہے، آپ کو اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور کم از کم ایئر لائن کو ایسی پوزیشن میں لے کر آنا پڑے گا کہ یہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی پارٹی جو کہ اس میں انٹرسٹڈ ہو وہ اس کو اون کر سکے، چونکہ اس کے پاکستان ایئر لائن کے ایسیٹس جس میں روز ویلٹ ہوٹل بھی سب سے بڑی پراپرٹیز اس کی ہے، جو کہ امریکہ میں بیس کرتی ہے، ایک زبردست پراپرٹی ہے، اور ان ساری چیزوں کو ملا کے اس کی پرائیویٹائزیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو لاسز ہیں اس کو کوئی بھی کمپنی اون کرنے پہ تیار نہیں ہوگی، لہٰذا یہ کرتے کرتے پاکستان کی ایئر لائن جو ہے وہ بہت ہی ڈاؤن فال میں آ چکی ہے، اور اب اس کی یعنی بادی نظر میں اس کی ریوائول کا جو معاملہ ہے وہ اتنا آسان نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہمارا آج کا ویلاگ تھا۔ پی آئی اے چونکہ پاکستان کی اکلوتی گورنمنٹ اونڈ ایئر لائن تھی، لہٰذا اس کے اس حالت پہ پہنچنے پہ انتہائی افسوس کا اظہار ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، جو یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے جس کی مسلسل جس نے کوششوں سے اپنی اس حال کو ایئر لائن کو پہنچایا ہے۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا ویلاگ تھا۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔